بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروگرام بہار شریعت، یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا نام بہار شریعت، اور ظاہر ہے کہ لائیو پروگرام ہوتا ہے. یہ آپ جو ہے وہ اپنے سوالات لائیو ہم تک بائی کال کے ذریعے سے بھی، اور اگر آپ چاہیں تو لائیو چیٹ میں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی مولانا عامر یاسوی صاحب. مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. کل جو ہے وہ سیشن چل رہا تھا ہمارا، اور آخر میں ہم کچھ شادی بیاہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. دو سوالات میرے پاس جو ہے وہ اس حوالے سے آئے تھے. پہلے میں چاہ رہا تھا کہ ان سوالات کو جو ہے وہ ایک تو جی ہماری شاید بات ہوئی تھی شادی کی صحیح عمر کے حوالے سے، کافی جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اور اس میں بجائے اس کے کہ جی ہم اس بات کا انتظار کریں کہ جی وہ بچہ کھڑا ہو جائے پیروں پہ اور پھر یہ ساری بات، تو اس میں جو ہے وہ ایک سوال بڑا معصومانہ سوال تھا ویسے کہ جی شادی کم پیسوں میں کیسے کریں؟ اتنے سارے فنکشن ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شادی کر لیں جلدی سے، کیسے کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت جو میں چیز معاشرے کے حساب سے اور اسلام کو دیکھتے ہوئے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سارے فنکشن جو ہیں وہ ہماری شادیوں کے لیے آفت ہیں. خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں شادی، لیکن وہی والی بات ہے، اتنے سارے فنکشنز کے لیے ان کے پاس نہ بجٹ ہے، نہ فنڈز ہیں، نہ کوئی فنڈنگ کرنے والا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں کماؤ اور کر لو. صحیح. ہم جو کر سکتے تھے پڑھا لکھا دیا تمہیں، تو اور کیا کریں. تو ان کے فنڈز بھی ختم ہو چکے ہیں. صحیح. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں بہتر جو حالات ہیں اس کے حساب سے جتنی سادگی کو اپنایا جائے، اور جو اوٹ پٹانگ رسمیں بھی ہماری کون سی ایسی ہیں کہ بہت شرعی رسمیں ہوں. یہ 5-6 رسموں کے اندر کتنی رسمیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں طرح طرح کے حرام کام ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو کہاں کہاں پھر بچائے. صحیح. تو اس لیے میں تو یہی بہتر چاہتا ہوں، خاص طور پہ اگر تو واقعی ایسی ہماری جو رسمیں ہیں، یہ مہندی کی رسمیں اور پتہ نہیں مائیوں کی رسمیں اور پتہ نہیں اور ساری تو نام بھی نہیں پتہ مجھے، لیکن یہ رسمیں اگر ایسی ہیں کہ جو حرام کا ذریعہ بنتی ہیں تو قطعاً نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ویسے ہی حرام ہو جائیں گی. صحیح. اور اگر حرام کا ذریعہ نہیں بھی بنتے تو اپنے آپ کو ہلکا رکھیں. آپ وہی والی بات ہے. دیکھیں، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات میں کتنے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. صحیح. صحیح. جن کی آپ پرواہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو نہیں بلائیں گے. یہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، کتنا آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور آپ اپنی زندگی مشکل بنائے جا رہے اور ہیں آپ ان کے چکر میں اپنے آپ کو مصیبت میں اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اور اپنی زندگی کو دیکھیں. اپنی ایک غریزہ ہے خدا نے رکھا ہے انسان کے اندر، فطری غریزہ ہے. صحیح نا؟ صحیح. جس طرح بھوک لگتی ہے انسان کو، یہ بھی ایک بھوک ہے. صحیح. اب آپ کتنا دبائیں گے بھوک کو؟ صحیح. کس حد تک دبائیں گے آپ؟ ایٹ دا اینڈ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ صحیح. نقصان تو آپ ہی کو ہو رہا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اوٹ پٹانگ قسم کے جو رسمیں رسومات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. اگر ختم نہیں کر سکتے تو منیمم پہ لانا چاہیے. تو خرچہ کم ہو جائے گا خود. جتنا خرچہ کم کر سکتے ہیں. شادی کو ایک سنت عمل ہے، ایک مستحب چیز ہے، اس کو سنتی طریقے سے، مستحب طریقے سے آپ انجام دیں تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا سوال یہ بالکل خرچہ اس میں کم ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اگر جو ہے وہ بھاگ کر شادی کر لیں تو کیا؟ بالکل خرچہ بہت کم خرچہ ہے. تو اس بارے میں کیا ہے؟ لیکن یہ یعنی یہ سوال آیا ہوا، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا. جی. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں. بھاگ کے شادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے راضی نہیں ہیں جی، اور درمیان میں کوئی لو سٹوری چل رہی ہے، تبھی انسان بھاگنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے. صحیح. یہ مجھے آج تک ویسے سمجھ میں نہیں آئی کہ جن ماں باپ نے 25 سال 30 سال 22 سال 20 سال 18 سال آگے پیچھے پلس مائنس آپ کو اپنا خون جگر دے کر پالا پوسا ہو، چند لمحوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند مہینوں میں کسی اور کی محبت کیسے ان کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے؟ صحیح. یہ ایک بڑا سوال ہے میرے ذہن میں، مجھے آج تک اس کا جواب ملا نہیں. یہ کوئی اور بہار شریعت کرے گا اس کو پوچھیں گے. ہاں، یہ ان سے پوچھیے گا. یہ مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا کہ کیسے اتنی جلدی. یعنی سوچنے کی بات ہے نا، جنہوں نے آپ کو بچپن سے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، صحیح. آپ نہ ان کی عزت کا خیال کریں، نہ آپ ان کی معاشرے کے اندر جو اسٹیٹس ہے اس کا خیال رکھیں، کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھیں، آپ بھاگ کے شادی کر لیں. صحیح.
یعنی بھاگ کے شادی کرنا، خاص طور پہ اگر لڑکی کی طرف سے ہو، صحیح تو آپ سوچیں کتنی بڑی آفت ہے گھر والوں کے لیے، صحیح کتنی بے عزتی کی بات ہے گھر والوں کے لیے. یعنی آپ نے ایک لڑکے کی محبت میں، کہ جس لڑکے کو آپ، یعنی بہت سے کیسز آپ دیکھیں ایسے ہوں گے جس کو لڑکے کو بہت اچھی طرح جانتی نہیں ہوگی بچی، یا بچہ بچی کو بہت اچھی طرح نہیں جانتا ہوگا، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں، کوئی 15 سال کی کہانی، بس جذبات اور نادانی میں آ کے جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یعنی فقہی اور شرعی اعتبار کو بھی چھوڑتے ہوئے اگر میں بات کروں تو واقعی انتہائی نامعقول عمل ہے، اور یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان کو اپنے جذبات پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ انسان یہ کم سے کم فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے نقصانات کہاں کہاں ہوں گے اور کس کس کو اٹھانے پڑیں گے. صحیح. اس کے بعد پھر وہ اس کی طرف جائے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا. اصل یہ تو ہو گیا نا کہ ایک سینس کیا بولتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے یہ. لیکن سوال اگین وہی ہے، شریعت کی طرف ہی آ رہا تھا. دیکھیں جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اگر لڑکی بھاگ کر شادی کر رہی ہے اور اس کے باپ یا اس کے دادا کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے تو یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے. صحیح ٹھیک. یہ نکاح لٹکا رہے گا جب تک کہ باپ یا دادا راضی نہیں ہوں. اگر وہ منع کر دیں گے نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے تو یہ آٹومیٹکلی سارے رشتے، سارے تعلقات خود بخود حرام اور باطل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لڑکے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو لڑکے نے خالی دیواروں سے تو شادی نہیں کرنی نا، لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی تو انوالو ہوگی. صحیح. جب اس کے اینڈ پر غلط کام ہو رہا ہے اور حرام کام ہو رہا ہے یا بلا اجازت جو ہے نکاح باطل ہے، تو لڑکے کے اینڈ سے اگر ہم صحیح کر بھی دیں تو ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہیں، سب کچھ ہے، لڑکے کے گھر والے نہیں راضی ہیں، اور وہ اگر اس اینگل پہ آئیں آپ فقہی طور پر، اب یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ کندھا دینے والی بات لیکن یہ ہے کہ فقہی طور پر اگر لڑکا بالغ اور عاقل ہے تو وہ اس کو شادی کے لیے فقہی اعتبار سے باپ دادا یا کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ اگر بغیر باپ دادا کی اجازت کی شادی کرتا ہے تو شرعاً اور فقہاً یہ شادی صحیح ہو جائے گی. لیکن بہرحال دوسرے جو اس کے لیکن وہ جو دوسری باتیں میں نے کہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ نہ لڑکے کے اعتبار سے اچھی ہیں نہ لڑکی کے اعتبار سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 28 اور 29 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھے اور 29 رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ کوئی شخص 28 اور 29 اور پھر جو ہے وہ 30 نہیں ہوئی، پہلی ہو گئی. دیکھیں یہ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اعتکاف صحیح اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے دن جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس میں روزہ رکھنا صحیح ہو. صحیح. اگر آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ یہ 30 چاند جو ہے جس طرح چل رہی ہیں باتیں 29 پہ ہو جائے گا اور پھر آگے اگلا دن جو ہے آپ کا نہیں ہو پائے گا، تو یہ اعتکاف جو ہے. لیکن اگر جیسے اس دفعہ تو چلیں آپ جیسے آپ نے کہا کہ اندازہ ہے کہ کس طرح سے، اتنا پکا اندازہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں شام کو ہی نظر آ جائے گا چاند. خیر تو جو ہے وہ اگر اندازہ نہیں ہے اور پھر بیٹھ گئے اب 30 کا چاند ہو، اب وہ جو ہے وہ ہو گیا چاند، کیا کریں؟ اس کا کیا ہوگا پھر اعتکاف کا؟ اب اس اعتکاف کا کیا ہوگا میرے ذہن میں نہیں ہے. یا اس میں ایک امکان یہ ہے کہ اس کی ایک قضا کرنی پڑے گی. صحیح. کیونکہ تیسرا دن تو روزہ نہیں ہو سکتا، تو آبویسلی اعتکاف کیونکہ 2 دن مکمل ہو چکے ہیں. صحیح ہے. تو اس کی ظاہراً قضا کرنی پڑے گی بعد میں. صحیح. ایک سوال ہمارے پاس جو ہے وہ آیا تھا، میرا یہ سوال تھا کہ امام زمانہ کا نام جب بھی آتا ہے تو ادباً کھڑے ہونا ضروری ہے، بیکاز میں نے مجلس میں سنا تھا کہ امام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب ان کا یہ لقب آتا تھا قائم. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم سجدے کا کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس میں یہ نام پڑھنا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سر یہ میں نے ہجے کر کے پڑھا ہے اس کو. جی دیکھیں یہ بات صحیح ہے. ظاہراً 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کی سیرہ جو روش جو بیان ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جب یہ لقب آتا تھا تو امام کھڑے ہوا کرتے تھے. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہی والی بات ہے اگر آپ سجدے میں کر رہے ہیں تو سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں. احترام کرنا ہے، احترام ہی کرنا ہے نا، احترام آپ بعد میں بھی انجام دے سکتے ہیں. صحیح، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر کسی چیز پہ خون نکال لیں
اور 1 سال تک استعمال نہ کرے تو کیا دوبارہ خمس واجب ہو جائے گا ہم پہ؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مخمس ہو گیا مال، خمس نکال لیا ہے، اس کے بعد پھر 1 سال اور پڑا رہا وہی مال، تو کیا اس پہ دوبارہ خمس نکالنا ہوگا؟ نہیں، ایک مال پر خمس ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اگر خمس نکال کے آپ نے رکھ دیا اور یہ اگلے سال تک استعمال نہیں ہوا تو اس پر اب دوبارہ خمس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے پاس واٹس ایپ پہ سوال ہے کہ بغیر وضو کے اللہ کے نام کو اگر جسم سر کا بال ٹچ ہو، جسم نہیں بلکہ سر کا بال ٹچ ہو، تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ جی ہاں، پورا جسم جو ہے بغیر وضو کے ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ سوال ہمارے پاس تھے. اعظم یہ شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں. ہمارے یہاں نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. البتہ گواہوں کی ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ریکمینڈڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں گواہوں کی فلاسفی یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو طے ہو سکے کہ کیا ہے. صحیح ہے. اگر گواہ نہیں رکھے جائیں گے تو اگر کسی بھی چیز کے اوپر کوئی اختلاف ہوگا تو وہ طے نہیں ہو پائے گا. صحیح. تو اس لیے گواہ ہونا بہتر ہوتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا. البتہ جس طرح کے گواہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں کسی کو، ادھر سے پکڑتے ہیں کسی کو، پتہ بھی نہیں کون ہے کیا ہے، دیندار ہے دیندار نہیں ہے. صحیح. گواہوں کی ویسے اصولی طور پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے. صحیح. ہمارے یہاں تو جو پاس سے گزرتا ہے فارم بھرتے بھرتے اس کو بٹھا لیتے ہیں، یہ سائن کر دیں. سائن کر دیں. تو وہ گواہوں کا تو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال چلیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. صحیح. کیا طلاق کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، طلاق کے اندر بالکل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. شرط ہے طلاق کی صحت کی کہ 2 عادل گواہ جو ہے وہ سننے والے موجود ہوں، ان کی موجودگی میں طلاق کا صیغہ پڑھا جائے. اور یعنی ہمارے ہاں ظاہراً جو برادران اہل سنت ہیں ان سے الٹی ہے صورتحال. ان کے یہاں شاید طلاق میں تو وہی والی بات ہے، بند کمرے میں بھی بول دیتا ہے تو ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور نکاح کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے، نکاح بند کمرے میں بھی ہو جاتا ہے، صحیح ہے. طلاق میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. صحیح. جس طریقے سے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ایک ہی نشست کے اندر جو ہے وہ برادران اہل سنت کے یہاں طلاق بھی ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں ہیں، یعنی ایک ہی منٹ میں جو ہے وہ کہانی ہو جائے گی. ہمارے یہاں کم سے کم ٹائم کتنا چاہیے طلاق میں؟ یار دیکھیں، اگر ہم کم سے کم کی بات کریں تو ہمارے ہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ 5 منٹ میں تینوں طلاقیں دے کے فارغ کر دیں. ہونے کو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے نارملی. صحیح. کیونکہ ہمارے جو اہل سنت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ بغیر کسی رجوع کے، بغیر کسی چیز کے 3 طلاقیں جاری کر دیں آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے نا، طلاق 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 فارغ. صحیح. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہرحال طلاق کے درمیان عدہ آنا ضروری ہے. صحیح. اگر اچھا عدے کے اندر اگر طلاق کے رجی ہے تو رجوع بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو مثلا فرض کریں شوہر طلاق دیتا ہے گواہوں کے موجودگی میں شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی. وہ کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی طلاق سے. اچھا اچھا، پھر وہ اس کی بیوی بن گئی. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ طلاق دے دے. صحیح. پھر کہ میں رجوع کرتا ہوں. صحیح. اب جو تیسری طلاق دے گا تو یہ ایک ہی نشست میں 5 منٹ کے اندر 2 ہی گواہوں کے ساتھ ایک ہی خرچے میں سارا کام ہو گیا. اچھا، یہ کم خرچے میں شادی کی بجائے کم خرچے میں چلے کم خرچ. ایک اور سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا واٹس ایپ پر ایک آیا ہے. آپ شادی کا خرچہ کم کرنا چاہتے، طلاق کا بھی کم ہو گیا. اگر کسی لڑکی کے فادر نہ ہو، اس کی ڈائیورس ہو گئی ہو، لڑکی اتنی کیپیبل ہو کہ وہ خود ارن کر کے اپنا خرچہ اٹھا سکے، اور اگر مدر اسے جاب کرنے سے منع کرے اور وہ جہاں رہ رہی ہے بھائی بھی اتنے اسٹیبل نہ ہوں اور سمجھدار بھی نہ ہوں کہ وہ بہن پر خرچہ کر کے بہن کو سنائیں ہمارے خرچے پہ ہے اس طریقے سے، اس طرح، تو اس صورت میں وہ لڑکی کیا کرے؟ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں میری مجبوری بھی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بالغ اور رشید ہے اور طلاق بھی ہو چکی ہے، ظاہراً انہوں نے یہ بھی کہا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو کسی کی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یعنی شرعی طور پر وہ نہ بھائیوں کی اجازت کی محتاج ہے، نہ ماں کی اجازت کی محتاج ہے. وہ اگر اپنا اچھا برا سمجھتی ہے اور اپنے یعنی جو شرعی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو وہ جاب کرنے کو تو کر سکتی ہے. لیکن بہرحال بہتر پھر وہی والی بات ہے، یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کو راضی کر کے ان کو سمجھائے، اماں کو سمجھائے، جو بھی بہرحال اس وقت اس کی
سرپرستی کریں، ان کو سمجھا کے اگر نکلے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے نہیں۔ جو آج جو مسائل ہوئے اس میں ایک چیز بڑی کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہرحال شرعی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ صرف باؤنڈریز ہوتی ہیں، بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی دیکھ کر اور آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو، وہ شریعت تو صرف آپ کو باؤنڈریز بتاتی ہے۔ بالکل۔ ناظرین آج کی حد تک انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل 5:15 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوالات یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، کال کے ذریعے بھی، لائیو کال کے ذریعے بھی، اور چیٹ کے ذریعے واٹس ایپ میں بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کی حد تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت